اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہمارا درس چل رہا ہے توحید کے بارے میں، اور آج اسی مناسبت سے یہ ہمارا چھٹا درس ہے. یعنی اس کا عنوان ہے خدا کا کوئی شریک نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی واحد و احد و صمد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی اے میرے رسول کہہ دو، کیا فرمایا اللہ نے سورہ توحید میں، سورہ قل هو اللہ میں؟ اے میرے رسول کہہ دو ان کافروں سے، کیا اللہ احد، اللہ واحد و یکتا ہے. صحیح. اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. حاجت اور ضرورت کس ہے؟ ہمیں. اسے کوئی حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے. صحیح. یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی بھی شریک اور برابر ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا کفو یعنی اس کے برابر نہیں ہے. صحیح. یعنی اس کے جیسا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے توحید. اور اللہ عز و جل شرک سے منع کرتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کہہ رہے ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں، خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں. ثانیہ زہرا کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں اور وہ واحد و یکتا ہے. اسلام ہر قسم کی بت پرستی اور ایک سے زائد خداؤں کے ماننے کی شدت سے منع کرتا ہے، یعنی ان کو ماننے کو منع کرتا ہے. یعنی اللہ کو ایک مانیے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ واحد اور اکیلا ہے، یکتا ہے. اور ہر وہ عبادت کہ جو اللہ کے غیر کے لیے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. اللہ ہر اس عبادت کی مخالفت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اسی لیے مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ الحمد المبارکہ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت بس تیری ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق بس تو ہی ہے. لہذا اگر کوئی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی عبادت کرو. صحیح ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے اور کسی اور کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ. کیونکہ خداوند عالم تمام کائنات کا خالق ہے. اللہ عز و جل پوری کائنات کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے. اس پوری دنیا اور کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ عز و جل نے. اور کائنات کی ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. یعنی کائنات کی ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، کیونکہ خداوند عالم تمام کائنات کا خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ جب خالق وہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، باقی رکھنے والا اللہ ہے، تو اب دوسرے کی عبادت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں بنتا۔ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور نہ ہی خدا ایک جگہ پر محدود ہے، یعنی اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی اللہ کے جسم نہیں ہے۔ اللہ ہماری طریقے سے جسم نہیں رکھتا کہ اسے کسی کرسی کی ضرورت پڑے، تو کسی مکان کی ضرورت پڑے، تو اسے کپڑوں کی ضرورت پڑے، تو اسے روشنی کی ضرورت پڑے، تو اسے مثلا جو ہے وہ فلاں جو بھی آپ مثلا تعبیر کریں۔ جسم کا مطلب ہوتا ہے حاجت ہونا، پھر اگر جسم ہوگا تو حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، لیٹنے کی، بیٹھنے کی، اور محدود ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ محدود ہے، اس کی قدرت کے کرشمے ہر جگہ موجود ہیں، لہذا وہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم نہیں رکھتا۔ جسم ہوگا تو پھر عیب ہو جائے گا اللہ کے یہاں، اور جو عیب ہو جس کے یہاں وہ اللہ نہیں ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے، نقص سے، کمی سے پاک ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے، صحیح، کمال ہی کمال ہے اس کے یہاں۔ تو اللہ کے یہاں کوئی نقص نہیں ہے۔ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور نہ یہ خدا ایک جگہ پر محدود ہے۔ کوئی کہے کہ کعبے میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، یا مسجد میں اللہ کھڑا ہوا ہے، یا امام باڑے میں اللہ لیٹا ہوا ہے، یا کسی بستی گاؤں کے اندر اللہ موجود ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کسی ایک جگہ نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ ہے، ہر مقام پر اس کی قدرت کے کرشمے موجود ہیں، بلکہ وہ ہر جگہ پر ہے، اور تمام دنیا و جہان کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرتا، اور ہر آواز کو سنتا ہے، دلوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی آوازوں کو سنتا ہے، جن آوازوں کو، جن کی آوازوں کو کوئی نہیں سن سکتا، ان کی آوازوں کو بھی اللہ سنتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور ہر آواز کو سنتا ہے، لیکن وہ سننے اور دیکھنے کے لیے ہماری طرح آنکھوں اور کانوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر آنکھ اور کان کے سنتا اور دیکھتا ہے۔ تمام زمانے اس کے لیے برابر ہیں، چاہے حال ہو، یعنی حال یعنی اب جو زمانہ چل رہا ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ پریزنٹ، یا مستقبل ہو یعنی فیوچر، یا ماضی ہو یا پاسٹ، یعنی صحیح ہے، چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، تینوں زمانے، ہر زمانہ اس کے لیے برابر ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے، یعنی وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ زمانہ اس کا محتاج ہے۔ اس کا علم دنیا کی تمام چیزوں پر محیط ہے، نہیں، ہر چیز کو گھیرے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، وہ ہمارے ذہنوں کی کیفیت سے بھی آگاہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں چلتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس سے واقف ہے، اور وہ ایک اور ایسا واحد ہے جس کے حصے نہیں کیے جا سکتے۔ اگر آپ، یہ ایک پین ہے، اس کے حصے ہو سکتے ہیں، یہ پین ایک ہے، اس کے حصے بن سکتے ہیں، ایک کور ہے، ایک اس کے اندر ریفل ہے، ریفل کا یہ کچھ حصہ ہے، تو اس کو مطلب حصے بن سکتے ہیں، آپ اسے قطع قطع کر دیں تو حصے بن جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں حصے بن جائیں گے، لیکن اللہ ایسا واحد ہے جس کے حصے بھی نہیں کیے جا سکتے، حصے نہیں ہو سکتے اس کے، ایسا واحد ہے جس کے حصے نہیں کیے جا سکتے، یعنی وہ مرکب نہیں، اور اس کی صفات بھی مرکب نہیں۔ مرکب جو دو چیزوں سے یا دو سے زیادہ سے مل کے بنائی جاتی ہیں چیزیں، انہیں مرکب کہتے ہیں، جیسے شربت، چینی، پانی، لیمون یعنی نیمبو، یا روح افزا وغیرہ، ان چیزوں سے ملا کے بنتا ہے تو مرکب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نہ ذات مرکب ہے اور نہ ہی اس کی صفات مرکب ہے، اور اس کی قدرت اور علم اس کی ذات سے ہی مخصوص ہے، اور اس کی تمام صفات مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتی، اس لیے کہ مخلوق کی صفات محدود اور خدا کی صفات لا محدود ہیں۔ مخلوق کی صفات محدود ہیں، معین ہیں، تھوڑے اتنے مثلا، اللہ کی صفات کوئی معین نہیں ہے، محدود نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنا ہے، یہ کتنا ہے،
اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے. اللہ کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنا فقط اسی کا ہی حق ہے. دنیا کی کوئی طاقت خدا کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اس لیے اس کی طاقت تمام طاقتوں پر حاوی و غالب ہے، تمام طاقتوں پر حاوی ہے اور تمام طاقتوں پر غالب ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت تمام ہو چکا. باقی انشاءاللہ کل. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.